صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا وأنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد کما تحب وترضى. قابل احترام دوستو، انسان کی جو ابتدا ہے وہ پانی سے ہے اور ایک انتہا ہوا سے ہے. انسان کی ابتدا پانی سے ہے اور انتہا ہوا سے. ایک ناپاک قطرہ تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اللہ پاک جل شانہ نے اس کو وجود بخشا. اس کے وجود کے بعد اس پہ کچھ دور آئے. ایک دور ایسا آیا کہ بچپن کا دور، بے فکری کا دور، اسے کوئی خبر نہیں، بس اسے ایک خبر ہے کہ میری ساری ضروریات پوری ہو جائیں اور میرا رب میری ماں ہے. بچے کو خبر ہے، رب کہتے ہیں اس ہستی کو جہاں پہلی نظر جاتی ہے. آج کے بعد یاد رکھیے، رب اس ہستی کو کہتے ہیں جہاں پہلی نظر جاتی ہے. ضرورت آئی اور سب سے پہلی نظر جس ہستی پہ گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. اس لیے قبر میں سب سے پہلا سوال رب کا ہوگا، نہ نماز کا ہوگا، نہ ذکر کا، نہ تسبیح کا، نہ اعمال کا، بالکل نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال ہوگا کملی والے کے بارے میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیوں؟ رب کے بارے میں سوال اس لیے ہوگا کہ ساری زندگی تجھے ضرورتیں پڑتی رہیں، کھانا پینا، اسباب، شادی، مال، گھر، زندگی کا سارا نظام انسان کی ضروریات ہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سوتے تک کہ سونا بھی ضرورت ہے، اللہ چاہے جسے چھین لے. ان ساری ضرورتوں میں جو ہستی ہمیں ساتھ دیتی ہے، جس ہستی کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک ہستی ہے، وہ ہے رب. تو انسان کی زندگی کا وجود پانی سے. پھر یہ جب اللہ پاک اس کو وجود دیتے ہیں، پھر اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کسی کو اللہ پاک مال دے دیتے ہیں اور بہت دے دیتے ہیں، اس کی حیثیت سے بڑھ کے دے دیتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں چائے بیچتا تھا، آنے کی چائے ہوتی تھی، میں چائے بیچتا تھا، اور مجھے میرے گمان میں ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنا مال مل جائے گا. اور اب میں چٹائی پہ بیٹھتا ہوں یا اپنے چھوٹوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. میں نے کہا یہ کیفیت تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. مال عقل چھین لیتی ہے. اکثر مالدار کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا بن جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا، تو ایسے چھوٹا بن جاتا ہے کہ اس کے اندر کا چین لٹ جاتا ہے، اس کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی راحت چلی جاتی ہے. جس کا چین چلا جائے، جس کا سکون چلا جائے، جس کا عزم چلا جائے، جس کا ارادہ چلا جائے، جس کا وجود چلا جائے، وہ چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا. تو اس کی ابتدا پانی سے اور پھر انتہا ہوا سے. ہوا بھی کیسی؟ سانس
اور جو اندر موجود ہے روح، یہ مانند ہوا ہے کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ پھر اس کی انتہا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں زندگی پانی کے بلبلے کی طرح، پانی میں بلبلا ہوتا ہے، اوپر پانی کی تہ، اندر ہوا، اور جب وہ پھٹتا ہے وہی وہ ہوا اندر سے چلی جاتی ہے، پھر پانی کا پانی۔ یہ مٹی کے وجود میں اللہ جل شانہ نے ایک ہوا بھر دی ہے، روح اپنے امر اپنے حکم سے روح ڈال دی ہے، پھر اللہ پاک اس روح کو نکال دیتے ہیں، اس وجود کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، مٹی سے بدتر ہوتی ہے، مٹی کو اٹھا کے دیکھو بدبو نہیں آتی، پھر اس سے بدبو شروع ہو جاتی ہے، مٹی سے بدبو نہیں آتی، اور اس میں بھی بدبو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ مٹی نہیں بن جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ گیا قبرستان میں، مٹی کی مجھے فرمانے لگے مٹھی اٹھاؤ قبرستان میں نے اٹھائی، میں نے کہا اس میں دیکھو بو ہے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا خوشبو ہے، میں نے کہا نہیں، جو مٹی کا کیفیات ہوتی ہیں مٹی کی وہی ہے، اور میں یہ ساری قبرستان کی مٹی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، یہ سارے انسانوں کی مٹی ہے، یہ انسان ہیں، جب انسان مٹی ہوتا ہے پھر اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور میں کچھ مرنے سے پہلے بدبو ختم کر دیتے ہیں، کچھ مرنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، بات سمجھنے کی ہے، شعور والے کو سمجھ آئے گی۔ کچھ مرنے سے پہلے اپنی بدبو ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا جی مرنے سے پہلے، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کیا کثرت سے درود شریف پڑھے گا، ایک ہر وقت باوضو رہے گا، دو حرام سے بچے گا، تین اور لقمہ حلال کی کوشش کرے گا، چار فرمایا اس کا وجود خوشبودار ہو جائے گا، پھر فرشتے اس کے وجود کو چومتے ہیں، حتیٰ کہ احادیث میں کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں، جن گلیوں میں چلتا ہے، جن راہوں میں چلتا ہے، فرشتے ان راہوں میں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک درویش تھے، وقت کے محدث اور امام تھے۔ ایک شخص انہیں گالیاں دیتا آیا، چلتے آئے، دیتا آیا، چلتے آئے، دیتا آیا، چلتے آئے، گھر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے جو باقی دینی ہے یہیں دے لے، آگے نہ جا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے فرمانے لگے میرے جاننے والے میرے گھر والے آگے موجود ہیں، کہیں تجھے تکلیف نہ دیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ وہ چلتے آئے، بندہ بھی خاموشی سے پیچھے چلتا آیا، جب گھر کے قریب پہنچا تو آپ سے مصافحہ کر کے جانے لگا۔ آپ نے پوچھا کیوں آیا تھا اور کیوں جا رہا، آیا کیوں تھا اور جا کیوں رہا؟ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، پھر ان کا وجود معطر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے وجود کی خوشبو پانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہیں اس لیے چلا تھا۔ میرے ایمان کی سطح وہ نہیں کہ میں خوشبو سونگھ سکوں، لیکن میرا من کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے آپ کا جسم خوشبودار ہے، فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ میں یہی برکت لینے کے لیے چلا آیا تھا، میں نے اپنے من میں موجود کی کہ وہ برکت مجھے مل گئی، لہذا جا رہا ہوں۔ یہ ہوا جب اس سے نکل جاتی ہے روح کی شکل میں، پھر انسان پھر وہی اس کا وجود مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کرے جب اس میں روح پڑتی ہے اور اس دنیا میں یہ انسان موجود ہے، آتا ہے، اپنی اماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، اس کے اوپر مختلف حال آتے ہیں، مشکلات کے، پریشانیوں کے، مسائل کے حال آتے ہیں، اس کے اوپر حال آتے ہیں۔ مشکل اگر بچے سے پوچھیں تجھے کوئی مسئلہ ہے تو بچہ کہتے ہیں ہاں مجھے پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ سارے مجھ پہ روک جھاڑتے ہیں، سارے مجھے حکم دیتے ہیں، کوئی مجھے مانتا نہیں، تھوڑی سی غلطی کر لوں مجھے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، پڑھائی کے بارے میں زور دیتے ہیں، سکول کے کام کرواتے ہیں مجھ سے،
یا اگر دکان پہ ملازم ہے یا ان پڑھ بچہ ہے, پڑھنے کی ترتیب نہیں ہے اس پہ, تو مجھے سارا دن جو ہے جوتتے ہیں بیل کی طرح. میرا یہ مسئلہ ہے, بچے کی شکایت ہے. اب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے کہا بھی تیری شکایت کا دور تو ختم ہو گیا. نہیں, شکایت میری بڑھ گئی ہے. اب اس کی مشکلات شروع ہو گئیں کہ جوانی کے میرے مسائل ہیں, جوانی کی یہ مشکلات ہیں, اور جوانی کی یہ پریشانی ہے. یا پھر آج کل کے جوان کے اوپر ایک خبر سوار ہے کہ اپنی مرضی کی شادی, اپنی مرضی کی کوٹھی اور کار, اور اپنی مرضی کا بنگلہ, اور یہ خواب. چلو جوانی کے دور سے گزر گیا. اب یہ مسئلہ ہے, ایک صاحب کہنے لگے میری 13 فیکٹری ہیں, 13 فیکٹری ہیں. اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگے 13 فیکٹری ہیں, ایک صاحب نے میرے 32 کروڑ روپے دینے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے, نہ دے کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے جو مشکل کھائے جا رہی ہے وہ یہ کھائے جا رہی ہے کہ میری میاں بیوی ہم دو خوش ہیں, کائنات کی ہر چیز ہمارے پاس, دولت, چیزیں, ہر چیز موجود ہے. میری بیٹی جوان ہے, رشتے کی ترتیب نہیں بن رہی, اس کے ساتھ والوں کے رشتے ہو گئے, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ غم مجھے کھائے جا رہا, بلڈ پریشر مجھے ہو گیا, شوگر مجھے ہو گیا, میری اہلیہ موہوں کی مریض بن گئی, ڈسک پرابلم ہو گیا, اور یہ مسائل ہو گئے. یہ غم مجھے کھائے جا رہا. ایک خاتون کہنے لگی, بہت زیادہ رو رہی تھی کہ میرے میاں کا بہت بڑا کاروبار ہے اندرون بیرون ملک, گاڑیاں ہیں اور بنگلے ہیں اور چیزیں ہیں اور مال ہے اور بہت زیادہ ہے. وہ ساری ضروریات خود اس کی بل ادا کرتے ہیں, ہر چیز کا خود کرتے ہیں. میرے ذمہ کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بہت بڑی پریشانی ہے, اور وہ پریشانی ایسی ہے جو میری آج تک حل نہیں ہوئی. آپ کا نام سنا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, کچھ اللہ اللہ بتاتے ہیں. وہ پریشانی میری آپ حل کر دیں. اس نے اپنے گھر کے جو نقشہ کھینچا نا, اگر میں وہ نقشہ کھینچوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ میرے گھر میں کتنی ضروریات میری, یعنی میں کتنی میرے پاس وافر چیزیں ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کتنا مال, کتنی گاڑیاں, کتنی چیزیں. کہنے لگے ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنا ذاتی سیسنا, وہ سیسنا جہاز ہوتا ہے چھوٹا, وہ جہاز لے لیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ جہاز میری خاک کا, جو میری یہ پریشانی ہے, میں اس جہاز کا کیا کروں گی؟ بھئی تیری پریشانی کیا ہے؟ میرا میاں مجھے ماہانہ جیب خرچ 50,000 روپے دیتا ہے, میرا پورا نہیں پڑتا. یہ میری پریشانی ہے, اور بہت سخت پریشانی ہے. رو رو کے وہ برا حال ہو گیا. ساری ضروریات, سارے خرچے, سارے اخراجات میاں کے ذمہ ہیں. اس کو 50,000 جیب خرچ دیتا ہے, وہ اس کا پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جب اس کو اللہ کی محبت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اس کو بتائی, اور اس کو میں لے گیا در بطول پہ کہ اہل بیت کی زندگی کیسی تھی, صحابیات کی زندگی کیسی تھی. اس کی عقل حیران ہو گئی. آپ یقین جانیے کچھ عرصہ تھوڑا سا محنت کرتے کرتے کہنے لگی میرے اب خرچہ میرا 15,000 ہو گیا ہے, باقی میں غربا مساکین پہ تقسیم کر دی. ہر شخص پریشان ہے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن پریشان ہم نے اپنے آپ کو پریشان خود کیا ہوا ہے, خود کیا ہوا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میری 75,000 روپے تنخواہ ہے, 75,000 روپے میری پوری نہیں پڑتی. کسی فیکٹری کے جی ایم ہیں, جنرل مینیجر ہیں, مل کے 2 گاڑیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں, مکان دیا ہوا ہے, گیس, بجلی, پانی وغیرہ کا سارا ان کے ذمے ہے. لیکن میرے کچن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. یاد رکھنا, میں اس دن یہ ہمارے بیٹھے ہیں ڈاکٹر منان, یہ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں امریکہ کے. میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا منان, برکت ایک لفظ ہے جو انگلش کی کسی ڈائری, ڈکشنری اور کسی لغت میں نہیں ہے.
پوری دنیا کی انگلش کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھو. اس اللہ والے کا گھر اس کے والد بتانے لگے کتابوں سے اٹا ہوا ہے. گھر میں کھانے پینے کے برتن تھوڑے ہیں, کتابیں زیادہ ہیں. ان ساری کتابوں میں اٹھا کے دیکھو, کہیں آپ کو برکت نام کی چیز نہیں ملے گی کہ برکت کسے کہتے ہیں. ہم یا زیادہ سے زیادہ برکت کا ترجمہ کریں گے وہ کثرت میں کریں گے, کثرت میں کہ چیز زیادہ ہو جائے گی. یہ ترجمہ برکت کا نہیں ہے. کیوں؟ برکت نام کی نعمت صرف ایمان والوں کے پاس ہے, مومن کے پاس ہے, غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. یہ نعمت ہے ہی نہیں کہیں. اور وہ برکت رکھی ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, آپ کی غلامی میں رکھی ہے. ایک آدمی کے اللہ والے کے پاس بندہ گیا, حضرت گھر میں بے برکتی ہے, ہر شخص پریشان ہے, گھر میں جھگڑے ہیں, ایک اٹھتا ہے دوسرا گرتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے تیسرا گرتا ہے, ایک مشکل سے نکلتا ہوں دوسری میں آتا ہوں, دوسری سے نکلتا ہوں تیسری میں آتا ہوں. مسلسل پریشانیاں ہیں. تو انہوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ کہنے لگا نہیں, بالکل نہیں. پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے؟ کہا نہیں. تو پھر مراقبے میں گئے اور جو جواب دیا وہ حیرت انگیز طور پہ فرمانے لگے لگتا یہ ہے کہ کوئی بے نمازی تمہارے گھر کے آگے سے گزر گیا ہے جو ساری برکتیں چھین کے لے گیا. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بات. ایسا ممکن بھی ہے, ایسا ہوتا بھی ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا مومن کا ہر مہینہ ربیع الاول ہوتا ہے, یاد ہے؟ مومن کا عاشق رسول جو ہے, جو میرے آقا کملی والے کا سچا عاشق ہے نا, اس کا ہر مہینہ ربیع الاول اور اس کا ہر دن 12 ربیع الاول. کیوں؟ وہ ہر وقت آقا کملی والے کی غلامی اور ان کی محبت اور ان کے عشق میں اٹھتا ہے, ان کے عشق میں جیتا ہے, ان کے عشق میں مرتا ہے, ان کے عشق میں سو جاتا ہے, ان کے عشق کو لے کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اور عشق کس چیز کا نام ہے؟ عشق ماننے کا نام ہے, عشق کسی قوالی کا نام نہیں. میں ابا جی آپ کا قابل احترام ہے, آپ کا ادب کرتا ہوں, اور باپ کہے گلاس پانی کا پلا دو, ابا جی یہ نہیں ہو سکے گا. ویسے آپ لاجواب ہیں, میرے ابا ہیں, قابل احترام ہیں, بزرگ ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, آپ سے مجھے بہت عشق ہے, اور ابا اگر پانی کا گلاس مانگے تو عشق ہوا؟ یا اس کے عشق کہنا یہ سچا ہے عشق میں یا جھوٹا ہے؟ یہ ایک انداز دیا ہے زندگی کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کے اوپر زندگی کی مشکلات آئیں اور پریشانیاں آئیں تو اس وقت ایک ذات اور ایک ہستی ہے, وہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ان کے طریقوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور اللہ کے بغیر کائنات میں کوئی ہے نہیں جو تیری مشکل کو, تیری من کو سکون دے سکے, تیری مشکل کو حل کر سکے, تیری پریشانی کو دور کر سکے. کوئی ہستی ہے نہیں, کوئی ہستی ہے نہیں. اب ہم یہ دیکھیں ہمارا رب کون ہے. دیکھو یہ بات سنو, دو بزرگ سفر کر رہے تھے, حج کا سفر کر رہے تھے, اللہ والے تابعی تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا. ان کے ساتھ ایک غیر مسلم بھی سفر, اس نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, میری منزل بھی اسی طرف ہے. تو اس نے کہا پھر ایسا ہے, ایک دن روٹی تو کھلائے گا, ایک دن روٹی میں کھلاؤں گا. ایک دن روٹی تو کھلائے گا اور ایک دن روٹی میں کھلاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن میں کھلاؤں گا, ایک دن آپ کھلائیں. اب دوسرے دن کھانے کا وقت آیا, دوسرے دن کھانے کا وقت آیا. اب وہ باری جو ہے وہ اس اللہ والے کی تھی, مسلمان کی باری تھی. انہوں نے نفل پڑھے,
اور دعا کی الہی سفر میں مسافر ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، یا اللہ کھانا کھلا دے، اور اللہ سے خوب مانگا۔ ایک ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہے دعائیں کرنا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ اب جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت اپنے اندر سے پوچھیں تو دعا پڑھ رہا ہے یا کر رہا ہے؟ تو اندر سے ایک جواب آئے گا، سوال آئے گا کہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر ایک سوال آئے گا کرنی کیسے ہے؟ تو اپنے من کو سمجھائیں، جو سائل 1 روپیہ مانگتا ہے وہ کس انداز، کس گڑ گڑانے اور کس بھکاری پنے سے مانگتا ہے؟ کیا تو رب سے اتنا بھی مانگ رہا؟ اس انداز سے مانگ رہا؟ نہیں مانگ رہا۔ اب اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے جنت سے ایک دسترخوان اتارا، اس نے بھی جی بھر کے کھایا، اس نے بھی کھایا۔ اب دوسرے دن کافر کی باری آئی، کافر پریشان، غیر مسلم پریشان، یہ کیسے؟ اور اس نے کہا کہ میں ذرا دور چلا جاتا ہوں اور پھر جا کے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو کھانا چاہیے، جہاں سے لیا۔ اب جو اس نے دعا کی کچھ دیر کے بعد آیا تو 2 دسترخوان اترے۔ اب یہ کہنے لگا میں تو نہیں کھاؤں گا یہ کھانا، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں ماننے والا، تو نہ ماننے والا، اور میرے لیے 1 دسترخوان، تیرے لیے 2 دسترخوان، پہلے بات بتا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے بات پوری بتا دوں گا، پہلے کھا۔ اس نے کہا نہیں، میں قسم اٹھاؤں میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں پہلے تو اپنے بتوں کو پکارتا رہا، خوب پکارا، کچھ نہ بنا، اور پھر اللہ سے عرض کیا الہی اس بندے کا تیرے ہاں جو مقام ہے، تیرا واسطہ دیا، یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں تجھے مان گیا ہوں، اس بندے کا تیرے ہاں جو مقام ہے نا، اس کے واسطے سے آج دسترخوان دے دے اور کھانا دے دے۔ کہنے لگے کہ میں نے تیرا اللہ کے ہاں مقام دیکھ لیا، اب کلمہ بھی پڑھا دے۔ اس اللہ کے بندے کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کی برکت سے 2 دسترخوان بھیج دیے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ جل شانہ کے اتنا قریب ہو جائے اور اللہ کی ذات عالی سے اتنا مانگے کہ اللہ اسے اتنا عطا کر دے۔ اللہ پاک اسے اتنا عطا کر دے۔ اللہ جل شانہ کو ساتھ لیے بغیر، اللہ کا ساتھ لیے بغیر، اللہ جل شانہ کے قرب پائے بغیر، اللہ کی قسم کائنات کا کوئی کام نہیں بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، پیٹ کا درد ہوا، اللہ جل شانہ سے عرض کیا یا اللہ تکلیف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ریحان ہے، اس کے پتے کھا لیں، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کھا لیے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی اور پھر وہ پتے کھائے، پھر تک ٹھیک نہ ہوئے۔ اب اللہ پاک جل شانہ سے عرض کیا یا اللہ وہ پتے کھائے ٹھیک نہ ہوا، موسیٰ پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم نہیں۔ اور جب میرا حکم ہوتا ہے نا، پھر مٹی میں شفا بھر دیتا ہوں، اور جب میرا حکم نہیں ہوتا پھر کائنات کی قیمتی دواؤں کے اندر کو خاک بنا دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا ساتھ ہو جائے، اللہ کا ساتھ ہو جائے اور اللہ جل شانہ کا تعلق ہو۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں امریکہ گیا تو وہاں کی کیلیفورنیا جو اسٹیٹ ہے اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس، وہاں میں سفر کر رہا تھا، ایک چوک پہ گزرانا تو بڑے سے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا او اللہ۔ تو میں او گاڈ، اللہ نہیں او گاڈ۔ تو میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟
سوچتا رہا ایسے لکھا ہوگا، اگلے چوک پہ گیا پھر یہ لکھا ہوا تھا وہ گارڈ، پھر اگلے چوک پہ گیا پھر یہ لکھا ہوا تھا وہ گارڈ. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے سوال کیا، اس بندے سے جو میرے ساتھ تھا، کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے، کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا 17 جنوری 1994 کو رات 3 اور 4 بجے کے درمیان یہاں ایک سخت زلزلہ آیا. آپ کو اگر اخبارات کی خبروں میں یاد ہو تو 17 جنوری 1900 وہ کہنے لگے زلزلہ آیا اور ہر شخص کو اس نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، عمارتیں تباہ ہو گئیں، بہت نقصان ہوا. صبح سارا ملک سراپا احتجاج بن گیا کہ آپ ستاروں اور چاند اور سورج کی خبریں تو لے آتے ہیں، اوپر کی نیچے کی خبریں وہ آپ پتہ کیسے نہ چلا کہ زلزلہ آیا نہیں آیا. وہ کہنے لگا کہ ہمارے جو زلزلہ پیما ہیں آلے، انہوں نے اطلاع تو دی تھی کہ کوئی ایسی حرکت ہونے والی ہے، لیکن ان کی جو اطلاع تھی اس میں تھا کہ 100% نہیں، 6000 میں سے 1% کا خطرہ ہے. ایسی معمولی سا گمان ہے، توقع ہے، یقین نہیں ہے. لیکن ہم تو بے خبر رہے کہ اپنی قوم کو اطلاع کریں تو قوم پریشان ہو جائے گی، تو جس چیز کے بارے میں ایسے گمان ہو اس کے بارے میں کیا اطلاع کریں. اب زلزلہ آیا، اب اس سے اگلی بات سنیں. وہ کہنے لگے کہ وہ بتانے لگے، وہ امریکن جو ہماری گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، انجینئر تھے وہ وہاں کے بہت بڑے. وہ کہنے لگے یہاں جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ لانگ لائف نہیں بنائی جاتی. بعض عمارتیں 20 سال کے لیے، بعض 30 سال کے لیے، بعض کم و بیش. بہت کم عمارتیں ہیں، پلیں، پولیس اسٹیشن، فائر بریگیڈ، ہسپتال، یہ لانگ لائف کے لیے بنائی جاتی ہیں، یعنی بہت مستقل بنائی جاتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں عمارت مستقل بنائی جاتی ہے، بہت زیادہ پرانی ہو جائے اس کے بعد توڑ کے نئی بنائیں اور بات ہے، ورنہ ہمارے مکان 100 سال رہتے ہیں، 150 سال رہتے ہیں. وہ کہنے لگے جو سب سے زلزلے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ان عمارتوں کو پہنچا جو لانگ لائف تھی. اور وہ عمارتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں، ان کے اندر جو عام عمارت کا خرچہ ہوتا ہے وہ اس خرچے سے 100 گنا زیادہ خرچہ اس عمارت پہ ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے. زلزلے کے جھٹکے اس پہ اثر نہ کریں، سورج کی گرمی، بارش، طوفان، آندھیاں، ہواؤں کے جھکڑ، یہ اس پہ اثر نہ کریں. اس کو لانگ لائف کہہ کے ان عمارتوں کو بنایا جاتا ہے. لیکن اس دن کے زلزلے نے وہ سب کچھ برباد کر دیا اور ان کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے. اب وہ کہتے ہیں جو نقصان ہوا وہ اتنا زیادہ ہوا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہوا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کہاں؟ وہ لاس اینجلس، جہاں دنیا کا سب سے زیادہ فلمی دنیا کا تعلق ہالی ووڈ، یہی کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، جہاں سارے اداکار امریکہ کے وہاں ہوتے ہیں. لگے کہ اس نے، یہ میرے پاس ایک بہت بڑی دستاویز ہے میں جو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، اس دستاویز ہے میرے ہاتھ میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو زلزلہ آیا ہے جس نے تہس نہس کر دیا ہے، یہ تو کچھ آیا ہی نہیں، اس سے بڑا زلزلے کی ایک اور توقع ہے. اگر وہ آیا تو یہ سارا کا سارا لاس اینجلس، یہ ہالی ووڈ، یہ سارا کا سارا ایسے تنکو کی طرح اڑ جائے گا کہ گمان ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سارا سمندر ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں آبادی تھی یا نہیں. اس کا حل ہمارے پاس نہیں، اب نقصان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ وہاں
150 फुट ऊंचे बने हुए पुल इस तरह टुकड़े होकर नीचे गिरे जैसे कागज की बने हुए कोई चीज जो बच्चे उठा के नीचे फेंकते हैं। नुकसान का जो अंदाजा लगाया वो तकरीबन $30 बिलियन बना। वहां के मकामी माहिरीन जो कि इंजीनियर थे ना, उन्होंने जो अंदाजा लगाया, और कहने लगे वहां के एक मकामी शख्स ने बताया कि हुकूमत अमेरिका ने जो कुवैत पे जंग की थी 2 साल पहले, और उसमें जो मुनाफा कमाया था वो भी $30 बिलियन था। और अजीब बात यह है कि जब बगदाद के शहरियों पर बमबारी की गई तो वो भी 2 साल पहले ठीक 17 जनवरी रात के 2 और 3 बजे का दरमियान का वक्त था। अगली बात सुने, अभी ये वाकया गुजरा ही था तो वहां का एक दरिया है बहुत बड़ा, उसका नाम मुझे फिलहाल भूला हुआ है, गालिबन मिसिसिपी है, इस तरह का नाम है। क्यों जी, ऐसा है, दरिया है, उसके अंदर तुगयानी आई, और तुगयानी भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आई। हुकूमत ने दरिया की जो आम सतह थी उसके 45 फुट ऊंचे उसने पुल बनाए थे, सतह से 45 फुट ऊंचा पुल बनाया। लेकिन जब तुगयानी आई दरिया में, तूफान आया, तो 54 फुट ऊपर पानी आया, 54 फुट ऊपर, और वो 7 रियासतों में, अमेरिका की 7 स्टेट्स जो हैं उनमें पानी फैल गया, और उसके नुकसान का जो अंदाजा लगाया वो $20 बिलियन था। $20 बिलियन। 30 का पहले नुकसान हुआ, 20 का फिर नुकसान हुआ। अभी ये आंसू खुश्क नहीं हुए थे। अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास, क्या लफ्ज है पता नहीं। अब वो टेक्सास जो है उसमें एक हवा का बगोला आया, एक और अल्लाह की तरफ से अजाब आया, हवा का बगोला, और उसका फैलाव 100 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर था उसका फैलाव, 150 किलोमीटर उसका फैलाव था। और यह हवा का बगोला भी बड़ा अजीब और गरीब था। जब वो चल रहा था, जमीन के जिस हिस्से पे वो चल रहा था, वो चीजें ऐसे घूम रही थी जैसे गेंद घूमती है, और उस 150 किलोमीटर के सारे एरिया में छतें उड़ गई, इमारतें गिर गई, लोग मर गए, हर चीज बर्बाद हो गई। और हत्ता के एक कार उड़ी, एक नहीं, वो कारें उड़ी, और एक कार को उसने 150 किलोमीटर दूर जाके फेंका, दूर जाके फेंका। अब जो इसका उन्होंने अंदाजा लगाया तो इसका अंदाजा $10 बिलियन का लगाया, कुल नुकसान $60 बिलियन का हुआ। ये आदाद शुमार वहां के मकामी इंजीनियर्स ने बताए, कहने लगे हमने मुख्तात जो वहां पढ़े, हुकूमत ने अंदाजा लगाया, जबकि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ, माल का हुआ, जानों का नुकसान तो पूरा हो ही ना सका। अब वो कहने लगे कि सारे जो वहां के माहिरीन हैं उनको क्या कहते हैं जी, अब जो थिंक टैंक्स हैं वो सारे इकट्ठे हुए। ये क्या हुआ, हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। तस्लीम करना पड़ा कि फितरत हमसे नाराज है, और फितरत किसे कहते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु, वो नाराज है। अब वो कहने लगे लोगों को कहो, अभी अल्फाज है बड़े अजीब व गरीब, कि चर्चिज में कहो कि अपनी संडे प्रेयर्स में, यानी एतवार के दिन जो इबादत होती हैं बाइबल की, उसमें दुआ करें। लेकिन वो चर्च वालों ने कहा, लोगों ने तो चर्च को देखना छोड़ दिया। आप दर्ज की बात करते हैं, लोग गॉड से, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से भी महरूम हो गए हैं, पहचान खत्म हो गई है। वो कहते हैं ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, हम तो बस ठीक है, हम एक आजाद मदर पितर आजाद जिसे कहते हैं। तो उसने कहा अब ऐसा करो, लोगों को लफ्ज़ गॉड से रुश ना करो, हर चौक पे लिखो ओ अल्लाह, ओ गॉड। अब हर चौक पे लिखो ओ गॉड। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, काबा भी गया पर ना जिया इश्क बुतों का, जमजम भी पिया पर ना बुझी प्यास जिगर की,
مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا۔ یہ ساری کائنات کی ترقیاں آخر لوٹ کے اس اللہ جل شانہ کے قدموں میں آئیں۔ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک میری بات سنو، یہ میں امریکہ کے نقصانات بتا رہا ہوں، یاد رکھنا مومن کسی کے نقصان پہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ میں خوشی سے نہیں بتا رہا، نہ آپ کے دلوں کے اندر خوشی ہو۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے نقصان کو دیکھ کے غمزدہ ہو گئے۔ ہمارے جیوں میں اگر غیر مسلم کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور دے گا۔ اگر ہمارے جیوں میں اگر غیر مسلموں کے لیے نفرت کا جذبہ ہوگا، ہماری وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے، اور کل قیامت کے دن سرور کون اسلام ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ یاد رکھنا، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ سارے امریکہ یورپ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ان کے سفارت خانوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، میرے پاس آ کے کہتے ہیں وظیفہ بتا دو باہر چلا جاؤں۔ میں پھر تو جاتا کیوں ہے؟ دیتا تو گالیاں ہے، پھر ڈالر اور پاؤنڈ کی بو تجھے لے جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ساری کائنات کے سارے خزانے بھر لیں، ساری دنیا کی ساری تدبیریں لڑا لیں، اللہ جل شانہ کو ساتھ لیے بغیر ناکام ہیں۔ ارے ساری تدبیریں ناکام ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب مریض جاں بلب ہوتا ہے آخر مایوسی کے الفاظ ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر، یا ہم کیوں دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صدقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ آخر کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ سوچے تو صحیح۔ معلوم ہوا آخری در وہی ہے، جس در کو آج ہم نے آخری در بنایا ہوا ہے نا، اسی کو پہلا در بنا لیں۔ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سفر میں جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کوئی کھانا پینا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہاں سے کھاؤ گے؟ اس نے کہا ایک دوست ہے، اس کو کہہ دوں گا وہ کھلا پلا دے گا۔ کہنے لگا بالفرض دوست وہاں دوسرے شہر میں نہ ہوا پھر؟ تو کہنے لگے پھر کہیں میں مزدوری کر لوں گا، کھا لوں گا۔ کہنے لگے اگر مزدوری بھی نہ ملی پھر؟ کہا کسی سے مانگ لوں گا۔ کہا کسی نے مانگے نہ دیا پھر؟ کہا کسی سے ادھار لے لوں گا۔ کہا کسی نے ادھار بھی نہ دیا پھر؟ اس نے کہا اگر کسی نے ادھار بھی نہ دیا؟ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر اللہ تو ہے ہی نا۔ آخری درجے میں بڑا مر مرا کے نا، بڑی مشکل سے رب کو مانا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ کو چلو تھانے دار جتنا تو مان لو کہ ناجائز پرچہ دے دے گا تو پریشان کرے گا۔ فرماتے تھے پٹواری جتنا مان لو، اگر اس نے میرا قلعہ نمبر کھاتا نمبر ادھر سے ادھر کر دیا نا، ساری زمین چٹ۔ سارے برابر نہیں ہوتے، سارے تھانے دار برابر نہیں ہوتے، اللہ کے صالحین نیک بندے پڑے ہوئے ہیں۔ میں اس دن بھاولپور کے اندر ایک صاحب کے گھر گیا، تو دروازے پہ کھڑا تھا، میں کسی کی گاڑی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا اس کو کہے گا کوئی انسپیکٹر ہے یہ؟ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے چہرے کو دیکھا، میں نے اس کے انداز کو دیکھا۔ پھر اس نے جب مجھے بتایا کہ میری رات کی تنہائیوں میں اللہ سے تعلق یہ ہے، رزق ایسا ہے، احتیاط ایسی ہے، اس طرح یہ ہے، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا نہیں کہ طفیل اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے۔ ہاں انہی کے طفیل اللہ جل شانہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ جل شانہ کو ساتھ لیے بغیر اللہ کا ساتھ اگر نہ ہوا نا، یقین جانیے دھکے ہی دھکے ہیں، پریشانی ہی پریشانی۔
آج ہر شخص پریشان ہے، بچہ پریشان، جوان پریشان. اچھا شادی نہیں ہوئی، پریشانی. پھر شادی ہو گئی، کہنے لگے ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں. تو میں آپ کو کیا چیز بتاؤں، ایک خاتون کہنے لگی حکیم صاحب بس آپ کی دعاؤں سے میری ساس بہت بیمار ہے. بے ساختہ منہ سے نکلا، میری ساس بہت بیمار ہے، بس آپ ذرا دعا کریں اللہ ٹھیک کر دے. میں کہا کیسا ٹھیک کر دے؟ کہ جس میں اللہ کی خیر ہو. اس نے پھر بھی نہ کہا زندہ ہو جائے، اس نے پھر بھی نہیں کہا کہ جس میں اللہ کی خیر ہو. میں نے اس سے کہا اللہ تجھے اولاد دے، تو بھی ساس بنے گی. ایسا نہ چاہا کہیں تیرے لیے ایسا چاہا نہ جانے لگ جائے، ایسا نہ چاہا، ایسا نہ چاہا. آج میرے پاس ایک خط آیا، میں نے یقین جانی پریشان ہوا. کہنے لگے اس دن میں بابا جی آئے تھے، آپ سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی کہ میں وقت تھوڑا ہوتا ہے آپ کے پاس، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، خط کے ذریعے لکھ کے بھیج رہا ہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بیوی فوت ہو گئی، گھر کے برتن خود دھوتا ہوں، گھر کے کام کرتا ہوں، بچوں کو اسکول بھیجتا ہوں، لے آتا ہوں، گھر کے اور کام کرتا ہوں، مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. اب یہ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملنا شروع ہو گئی ہے. مجھے جھڑکیاں ملتی ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے رسوا کرتے ہیں. ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان. چکی کے درمیان نا چکی ہوتی ہے نا، چکی، اب تو چکیاں ختم ہو گئی، گھروں میں چکیاں ہوتی تھی. چکی کے درمیان ایک کھونٹی ہوتی ہے جسے کلی کہتے ہیں. یہ جو پارٹ ہوتے ہیں نا 2 چکی کے، انہی کے درمیان گھومتی ہے وہ چکی. اب بھی جو دیسی چکی ہیں، فلیمنگ روڈ پہ آپ جائیں، لاہور میں فلیمنگ روڈ پہ، وہاں دیسی چکیاں ہیں. یہی ترتیب ہے. جو دانے اس کھونٹی، اس کلی کے درمیان لگ جاتے ہیں نا، وہ دانے نہیں پستے. حتیٰ کہ مرا ہوا دانا جس کے اندر کیڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کنکر ہے، وہ بھی اگر وہاں چلا گیا ہے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے. 24 گھنٹے چکیاں چلتی ہیں، بوریوں کی بوریاں پیس کے رکھ دیتی ہیں. وہاں کا دانا محفوظ، دانے میں کیڑا محفوظ اور پتھر محفوظ. کیوں؟ وہ اس کھونٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہے گا، آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل، مشکلات اللہ اس سے ٹالے رکھے گا. اب ایک بات اس میں یاد رکھیے، تکلیفیں اللہ والوں کو بھی آتی ہیں اور تکلیفیں ان لوگوں کو آتی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ والوں کی تکلیفیں کیسی ہوتی ہیں اور نافرمانوں کی تکلیفیں کیسی ہوتی ہیں؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات کا کوئی ولی نہیں ہے. اللہ کی قسم، ساری کائنات کے غوث اور قطب اور ابدال میرے آقا کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوتا مبارک ہے، حضور کا کبھی جوتا بھی پہنا؟ آقا نے جوتا کیسے پہنا؟ میں نے ایک صاحب سے عرض کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک کس شکل کا پہنتے تھے، وہ مجھے بنوا کے دے گیا. اس کی کبھی زیارت بھی کر لینا. عشق ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ایسے نا بازو کیا، ہاف شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہاں لکھا ہے والوو، اور باقاعدہ اس کو اندر وہ کروایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، گدوایا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا مجھے والوو گاڑیوں سے محبت تھی، میں نے محبت کا نشان یہاں لگا دیا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا یہاں دل اور تیر بنا ہوا تھا، نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. نبضیں دیکھتے ہوئے نا اکثر بازو ہٹ ہی جاتا ہے کپڑا. نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا پہ قربان ہونا بالکل آسان ہوتا ہے، اس کا ماننا بھی آسان. وہاں عقل اگر ساتھ دے نہ دے، سمجھ ساتھ دے نہ دے، شعور ساتھ دے نہ دے، ظاہر میں وہ نظر کچھ آئے،
لیکن عشق جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے چاہے میری سمجھ میں آئے نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اندر ساری کائنات کی کامیابیاں ہیں. اور جب بھی ہم پریشان ہوں گے پھر وہ چکی کی ایک کھونٹی ہے بس وہیں بچ سکیں گے. ارے کنکر ہے پھر بھی بچ جائیں گے. کنکر سے مراد گناہگار ہے تو کہتا ہے کہ میں رب کو بہت ناراض کر چکا ہوں. ارے تجھے گناہوں کے گھن لگے ہوئے ہیں, گناہوں کے کیڑے لگے ہوئے ہیں, تیرا دانا جسم کا دانا صحیح سالم نہیں ہے, تجھے گناہوں کا گھن لگا ہوا ہے, تجھے گناہوں کا کیڑا لگا ہوا ہے. ارے پھر بھی چکی کی اس کھونٹی کے ساتھ لگ جا, بچ جائے گا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے گناہگاروں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں. وہ رحمت للعالمین تھے, وہ راحت العاشقین تھے, وہ عاشقوں کے لیے راحت تھے. وہ در واحد در ہے, وہ در واحد در ہے جو وہاں لگ گیا بس وہ پا گیا, وہ پا گیا. کہنے لگے فطرت ہم سے ناراض ہے. اس نے کہا فطرت کو مناؤ. اس نے کہا سنڈے پریئر میں دعا کرو گاڈ سے. اس نے کہا مخلوق تو گاڈ کو بھول گئی ہے, اللہ جل شانہ کا نام ہی بھول گئی ہے. تو کہا ہر چوک پہ لکھو او گاڈ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ. میرے محترم دوستو, اس کو ساتھ لیے بغیر ہماری کوئی مشکل حل ہو نہیں سکتی, ہماری پریشانی دور ہو نہیں سکتی. میں آپ کو خلوص دل سے عرض کر رہا ہوں, اگر اللہ جل شانہ کا تعلق چاہتے ہیں تو پھر آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کملی والے کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر مال سے دوا تو آ سکتی ہے, مجھے بتائیں مال سے آپ شفا لے سکتے ہیں؟ ارے مال سے کتابیں مل سکتی ہیں, آپ علم لے سکتے ہیں؟ مال سے بستر لے سکتے ہیں, کیا سکون لے سکتے ہیں؟ مال سے دولت سے ایئر کنڈیشن لے سکتے ہیں, کیا چین اور پرسکون نیند آپ کو مل سکتی ہے؟ مجھے کلہ والے کہنے لگے ابھی فون آیا, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فون آیا فلاں حکمران جو ہے اس کی بیوی کا فون آیا کہ میرے پاس دنیا کا سارا مال ساری چیزیں ہیں, مجھے دن رات میں نیند نہیں آتی, کوئی نیند کی مجھے دعا کر دیں, کوئی چیز کر دیں, مجھے چین نہیں, مجھے نیند نہیں آتی. مال سے آپ بہترین گھر لے سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں کہ سکون مل جائے, اس گھر میں چین مل جائے, یہ مال سے نہیں ملے گا. پھر اگر مال ہوتا ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک صاحب کے پاس بہت مال تھا, پھر شوگر ہو گیا, پھر تھوڑا سا پاؤں جو ہے انگوٹھا وہ خراب ہو گیا, پھر علاج کیا, بڑھتے بڑھتے آخر کار انہوں نے کہا ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ڈاکٹر کو کہنے لگا کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے کہا جی یہ تو مجبوری ہے ورنہ سارا انفیکشن پورے کے پورے جسم میں پھیل جائے گا. آخر اس نے ڈاکٹر کو 1 کروڑ کی آفر کی, 1 کروڑ لگ جائے میری ٹانگ بچ جائے. اس نے کہا نہ, ٹانگ نہیں بچ سکتی. آخر ٹانگ کاٹنی پڑی. مال سے دولت سے دوا مل سکتی ہے, شفا نہیں مل سکتی. شفا کسی اور خزانے سے آتی ہے. کتابوں سے معلومات مل سکتی ہیں, مال سے کتابیں, لیکن علم کہیں اور سے آتا ہے. اللہ والو, اللہ والو, اللہ والو, اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور رب ملے گا کسی ایک در سے, وہ ایک در ہے, وہ کس کا در ہے؟ محمد الرسول اللہ. بس اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تمہیں رب نہیں مل سکتا. اگر تیرا دعویٰ ہے تو فضول ہے, بیکار ہے.
شانہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کو دل میں بسا لیں، اس پہ دن رات محنت کریں، اس پہ دن رات کوشش کریں. آپ یقین جانیے میں نے سال ہر سال اسلام آباد کے اعلیٰ سے اعلیٰ سیکٹر F10 F11 F9 تو سارا پارک ہے، F8 اور E7 میں نے وہاں پریکٹس کی ہے. میں نے وہاں کے مریض دیکھے ہیں. میں نے طارق روڈ کراچی کا بہترین بزنس کا وہاں پریکٹس کی ہے. میں نے کچھ عرصہ کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں خیابان راحت میں پریکٹس کی ہے. آپ یقین جانیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ بہت اچھی نیند سوتے ہوں گے، آپ کی زندگی میں بہت چین ہوگا. میں نہیں کہتا وہ گندے لوگ ہیں، وہ تو آخری وقت میں پتہ چلے گا کون اچھا تھا کون گندا تھا. مرنے سے پہلے اپنے بارے میں کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے جو اپنے خلوص کا، اپنے ایمان کا اور اپنے کلمہ ہونے کا یقین کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کے دعوے کے اندر بس وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اسباب کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان مال سے اگر اور عہدوں سے اور چیزوں سے اگر شفا مل جاتی اور چین مل جاتا. ایک صاحب کہنے لگے میری بچی کو دیکھ لیں آپ. میں کوئٹہ میں کلینک کرتا تھا. کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس جیسا پتھر میں نے کسی گھر میں نہیں دیکھا. میں بھی F10 F11 دنیا کے اونچے کلفٹن کراچی دیکھ آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. شیخ عابد کے گھر میں وہاں بھی پتھر میں نے نہیں دیکھا. یہ اس کے ہاں پتھر لگا ہوا تھا اور اس کے گھر کے اندر جو زیبائل تھی، یقین جانیے آدمی میں کہتا تھا یہاں آج تک مکھی کیا دھول ہی نہیں آئی. ایسے دروازے، ایسا پتھر اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کی اس کے اندر چیزیں بھری ہوئی تھی. ایک کمرے میں لے گئے. ایک جوان بچی، اس کا دھڑ نیچے تھا، ٹانگیں دیوار کے ساتھ یوں لٹکی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے، یہ پیشاب پخانا یہی کر دیتی ہے. میں اس کی وجہ سے کہیں نکل نہیں سکتا. میرا چائے کا اور ماربل کا اور فلاں کا پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہا تھا. کاروبار ہے چین سے، افغانستان سے وغیرہ وغیرہ، اس کا بزنس تھا، کاروبار بہت بڑا، کروڑوں اربوں خربوں پتی تھا. مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، بس یہ ایک غم ہے، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا علاج، کہنے لگا کہ دنیا کا میں نے کوئی بڑے سے بڑا علاج نہیں چھوڑا. بھائی آنے والوں کا خود ہی خیال کر لو، جگہ دے دو اللہ والے.